غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے. پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں, قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی. اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے, اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے. ہائے مسلمان, جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا, غیبت, چگلی, شراب و کباب, جوؤں کے اڈے, خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہے. میری قوم کے جوانوں, قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو, تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو, 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو. اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا, خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا, اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو یوں لیا اور فرمایا کہ جب قبر انسان کو دباتی ہے تو اس کی دونوں پسلیاں یوں آپس میں مل جاتی ہے. پسلی پر تھوڑی سی مار لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, گناہ کرنے والوں, اللہ کو ناراض کرنے والوں, رب کو غضب کی دعوت دینے والوں, ذرا سوچو, اگر صرف قبر کا دبانا ہی ہوتا اندر تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی تھا. قبر دباتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں آپس میں مل جاتی ہیں. بیٹوں کا حال کیا ہے, بیٹیوں کا حال کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی. جب بیٹے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو بھی ماں اپنے پلوں سے آنسو پوچھتی ہے, لیکن جب بھاتی کا لقمے سامنے آتے ہیں تو وہ بھی 2 لمحے کے لیے اپنے مرحوم بیٹے کو بھول جاتے. لوگ تمہاری بھاتی کھا رہے ہوتے ہیں اور ادھر مردے کو قبر دبا رہی ہوتی ہے. قبر کو, آخرت کو بھول کر اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں, ذرا بتاؤ قبر کی اس تاریک وادی میں کون کام آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے مختلف دوست ہیں. انسان کا دوست مال ہے, انسان کے دوست اولاد ہیں, انسان کے دوست احباب ہیں, انسان کے دوست اعمال ہیں. مال کا حال تو یہ جیسے روح جسم سے نکلی ویسے ہی مال پرایا ہو گیا, وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ قبر تک لایا اور چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے جیسے پہچانتے ہی نہ تھے. لیکن اعمال انسان کی قبر تک جاتے ہیں. ہائے مسلمان, تو نے ان لوگوں سے دل لگایا, پہلے تو اس مال سے دل لگایا کہ جو قبر تک بھی نہ آنے والا تھا, ان احباب سے دل لگایا جو قبر میں چھوڑ کر چلے جانے والے تھے. اس اعمال پر تو نے محنت کیا کی, اس اعمال کے لیے تو نے کوشش کیا کی. مسجد میں آتا نہیں تھا اور آتا تھا تو حال یہ کہ ایسا لگے جیسے کوئی ڈنڈے برسا رہا ہو اور تو بھاگ جاتا تھا. جمعہ کے دن بھی آخر میں آ کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والوں, میرے آقا علیہ السلام فرماتے قبر دباتی ہے, پسلیاں دونوں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں. وہ منزل سے گزرنا ہے, تصور کرو. میرے آقا فرماتے قبر میں اندھیرا اتنا ہوتا ہے پہلی رات میں کہ سفید کفن ہونے کے باوجود انسان کو اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آتا, اور نیچے مٹی, اوپر مٹی, دائیں مٹی, بائیں مٹی, آگے مٹی, پیچھے مٹی, مٹی ہی مٹی. اور اس کے بعد
پھر اس پر عذاب قبر یوں مسلط کیا جاتا ہے. یہ کسی